أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. ہجرت کے چھٹے سال شعبان کے مہینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غزوہ بنی مصطلق سے واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ کے دوران اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے. جن کا نام آتا اسے اپنا ہم سفر بناتے تھے. اس بار قرعہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے. وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی. واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر ہودج میں سفر کرتی تھی. آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا آپ اندر تشریف فرمائیں. آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ہودج لا دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا. آپ منزل پر واپس آئے تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا. تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائی اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا. اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون ہے؟ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاگ اٹھی. دیکھا تو حضرت صفوان بن معطل وہاں کھڑے تھے. وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امہات المؤمنین ہونے کی وجہ سے وہ انہیں راستے پر نہیں چھوڑ سکتے تھے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے چیزوں کے بارے میں دریافت کیا اور انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر سوار ہونے کو کہا اور عزت کے ساتھ مدینے کی طرف لے گئے. جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ان میں سے کچھ حیران رہ گئے. اس صورتحال میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے خوب فائدہ اٹھایا. اس نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی اور اسے خوب پھیلایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا. جب وحی میں تاخیر ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینے کی رائے سامنے آئی تو حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے دشمنوں کی تہمت کو نظر انداز کرے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی کے طور پر رکھے. اس سے بے خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1 ماہ سے مرض میں مبتلا تھی. اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کم تھا. اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی. پھر ایک دن ام مصطح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتی ہے. غمگین ہو کر انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے والدین کے پاس چلی گئی. واقعے کی اصل نوعیت کے بارے میں معلوم کرنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلک بلک کر رونے لگی. یہ رونا 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہا. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عائشہ میں نے یہ سب تمہارے بارے میں سنا ہے. اگر تم بے قصور ہو تو خدا ثابت کرے گا. اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے
تو اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے چین ہو کر حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے جواب طلب کیا۔ جب انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو عائشہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ تمہارے دلوں میں پختہ ہو گیا ہے اور آپ اس پر یقین کر چکے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے۔ تو مجھے وہی کہنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب ہے۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر مسرت طاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برات کی آیت پڑھ کر سنائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی۔ أشرقت نفسي بنور